رات خاموش تھی مگر آسمان کے فیصلے جاگ رہے تھے۔ زمین مکہ اور مدینہ کے درمیان تھی لیکن فیصلہ عرش پر ہو چکا تھا۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ حق اور باطل کے درمیان پہلا عظیم ٹکراؤ تھا۔ یہ تھا یوم الفرقان، بدر کا دن۔ سن 2 ہجری، رمضان المبارک کا مہینہ۔ مسلمان مدینہ میں تھے۔ ہجرت کو ابھی 2 سال بھی مکمل نہیں ہوئے تھے۔ تعداد صرف تقریباً 313، نہ مکمل ہتھیار، نہ بڑی فوج، نہ ساز و سامان۔ دوسری طرف قریش مکہ، تقریباً 1000 جنگجو، مکمل اسلحہ، گھوڑے، اونٹ، طاقت اور غرور۔ یہ مارکا اصل میں ایک تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے شروع ہوا تھا، مگر انجام ایک فیصلہ کن جنگ پر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، مہاجرین نے بھی لبیک کہا اور انصار نے بھی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اگر آپ ہمیں سمندر میں بھی لے جائیں تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ یہ بات صحیح احادیث میں مذکور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام پر صفیں ترتیب دیں۔ ایک سادہ سا صاحبان بنایا گیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول ہو گئے۔ وہ دعا جسے صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر عرض کیا، اے اللہ، اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین خاموش تھی مگر آسمان متحرک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں فرمایا، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو پے در پے آئیں گے۔ یہ مدد حقیقی تھی، یہ وعدہ سچا تھا۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ نے سفید لباس والے سوار دیکھے اور کفار پر اچانک ضربیں لگتی محسوس ہوئی۔ جنگ شروع ہوئی۔ سب سے پہلے مبارزہ ہوا۔ علی بن ابی طالب، حمزہ بن عبد المطلب اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہم میدان میں اترے۔ قریش کے نامور سردار مارے گئے۔ پھر عمومی جنگ چھڑ گئی۔ مسلمانوں کے دلوں میں ایمان تھا اور زبانوں پر اللہ کا نام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بدر کے دن اللہ نے تمہاری مدد کی جبکہ تم کمزور تھے۔ 70 کفار قتل ہوئے، 70 قیدی بنائے گئے۔ ابو جہل جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا اسی میدان میں مارا گیا۔ یہ صرف عسکری فتح نہیں تھی، یہ ایک اعلان تھا کہ سچائی تعداد سے نہیں ایمان سے جیتتی ہے۔ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا گیا۔ صحیح روایات میں آتا ہے کہ بعض انصار اپنے قیدیوں کو روٹی دیتے اور خود کھجوروں پر گزارا کرتے۔ یہ جنگ قرآن میں یوم الفرقان کہلائی، وہ دن جب حق اور باطل الگ کر دیے گئے۔ بدر نے مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط کیا، منافقین کے چہروں کو بے نقاب کیا اور قریش کے غرور کو توڑ دیا۔ یہ معرکہ ہمیں سکھاتا ہے، فتح وسائل سے نہیں توکل سے آتی ہے، نصرت تعداد سے نہیں اطاعت سے ملتی ہے، اور جب بندہ سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ تھا بدر، وہ دن جب 313 نے تاریخ بدل دی، وہ دن جب دعا نے تقدیر کا رخ موڑ دیا، وہ دن جسے قرآن نے قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ اور آج بھی جب ایمان کمزور پڑنے لگے تو بدر یاد کرو، کیونکہ بدر صرف ایک جنگ نہیں، ایک یقین ہے۔